عمران خان کی شکل میں اس کو لانچ کیا گیا۔ 2014 میں ایک دوسری جھلک آپ نے دیکھی، اور جو سرپرستی کر رہا تھا اس وقت کا بندہ وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ 2017 میں ایک ترقی کرتا پاکستان، ایک پھلتا پھولتا پاکستان، جس طرح اور جس حالت میں اور جس خواہش پر 2011 میں کسی کو لانچ کیا گیا تھا، اس کی تکمیل 2017 میں کسی کو ہٹا کے خواہش پوری کر کے پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا گیا جس نہج پہ آج پاکستان کو آپ مہنگائی کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، معاشی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا، اور کیا نواز شریف بار بار قربانی دیتا آئے گا، اور کیا 2017 ہو، 99 ہو، 93 ہو، نواز شریف نے اپنی قربانی، اپنی ذات کی تکلیفیں بھلا کے آگے بڑھنے کی بات کی، کوئی گارنٹی نہیں لی، نہ گارنٹی آج چاہتے ہیں۔ مگر کیا یہ سلسلہ رک گیا؟ نہیں رکا، اس لیے کہ کیا مجرموں کے اقبالی جرم کے بعد بات ختم ہو گئی؟ جب ہم 2017 کے بعد کہتے تھے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، آج بات ٹروتھ کمیشن سے آگے نکل گئی۔ جب ٹروتھ، سچائی قوم کے سامنے اقبالی جرم کی شکل میں آ گئی تو پھر کمیشن کیسا؟ پھر اور کیا دیکھنا ہے؟ مگر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 23 نومبر 2022 تک کھلے عام سہولت کاری کی جاتی رہی، اور سرپرستی کرنے والوں نے ایک روپ نیا دھار کے ایک نورا کشتی شروع کی، اور وہ نورا کشتی اس شخص کے ساتھ مل کے شروع کی اور کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ ایک بندہ، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ حکومت نہ لیتے تو اس بندے کو کوئی امیدوار پاکستان میں نہ ملتا۔ تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ جو میں نورا کشتی کی بات کر رہا ہوں اس کو عوام میں دوبارہ سے قابل قبول بنانے کے لیے ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ لوگ جو محبت کرنے والے، جو قیادت محبت کرنے والی ہے پاکستان سے، انہوں نے اس حالت میں ملک کو دیکھ کر اپنا کندھا پیش کیا، اور وہ کندھا پیش کرنا ان کے نزدیک ایک عبادت تھی، اس قوم کی، اس ریاست کی خدمت تھی۔ مگر جو لانچ کرنے والے تھے انہوں نے اس سے بھی ایک فائدہ اٹھایا، اور 23 نومبر تک تو براہ راست پولیٹیکل سرپرستی کرتے آئے، منصوبہ سازی کر کے اس کو لانچ نہیں، اس کو چلاتے رہے، اس کو مقبول بنانے کے لیے۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو وہ کہتا تھا یہ سازشی خط جو سائفر کے حوالے سے، اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے چیف تھے، کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ سازشی خط جھوٹا ہے؟ قول عمران خان کے کہ باجوہ مجھے کہتے تھے یہ پلے بوائے ہے، تو کیا 2018 میں پتہ نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ وہ آج پتہ چلا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ اور آج کیا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پنکی پیرنی نے کرپشن کی، فراگوگی نے کرپشن کی، یا اس سے پہلے یہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، یہ ساری چیزیں
اس وقت کے انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے جب 2011 میں اس کو لانچ کیا جا رہا تھا یا 2018 میں کرسی پہ بٹھایا جا رہا تھا؟ مگر آج ایک اور شکل میں اس کو صادق اور امین بنایا جا رہا ہے۔ اور کیا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتے وقت ثاقب نثار کے علم میں نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ کیا اس وقت سعید کھوسہ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ جس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں وہ پلے بوائے ہے؟ مگر کیا اس قوم سے، اس ملک سے بار بار مذاق کیا جاتا رہے گا؟ بار بار اس طرح کی قربانیاں دیکھیں، اگر نواز شریف کی بار بار قربانی سے اس ملک کی معیشت سنبھل سکتی ہے، یہ ملک دوبارہ سے ترقی کی پٹری پہ چڑھ سکتا ہے، تو یہ قربانی ہم بار بار دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر نہیں اب ہو رہا، اب ان قربانیوں سے بھی ملک نہیں چل رہا۔ جس طرح ڈبو دیا گیا ملک کو اور پاکستان کی قوم کو یہ منہ میں زبان دے دی گئی کہ بتایا جائے کہ ان 7-8 ماہ میں مہنگائی کیوں بڑھی، بتایا جائے ملک کی معیشت کیوں نہیں سنبھل رہی، بتایا جائے ڈالر کیوں نہیں نیچے آ رہا، تو بھائی یہ بھی کہنے کی ہمت دیں کسی کو۔ آج کوئی بات آج بھی کرنا چاہے تو اس کی زبان جلتی ہے کہ کیا سرپرستی آج جو جس جگہ سے ہو رہی ہے، اور کیا 2 الیکشن ضمنی 20 سیٹوں پہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس پر بھی سہولت کاری اس وقت کے فیض عام کر رہے تھے اور نتائج لے رہے تھے، اور وہ فیض عام آج بھی جاری ہے۔ اور یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ کیا میں بات کروں تو میرے پہ غداری کے مقدمے ہوں اور میں نشاندہی کروں چند لوگوں کی جو اداروں میں بیٹھے بات کرتے ہیں، قومی مفاد کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، میں ان کی بات کروں تو میں غدار ٹھہرتا ہوں، مگر وہ روز 3.5 گھنٹے میڈیا پہ جھوٹ بولے، اتنا جھوٹ بولے کہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کر جائے، تو کیا سہولت کاری اور کس کو کہو گے؟ تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا توشہ خانہ فارن فنڈنگ کیس یا اس کی بیٹی کا جو کیس ہے وہ کہہ دے آ کے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ آ کے کہہ دے کہ یہ میری بیٹی ہے، کسی نے روکا؟ کوئی ایک بات تو ہے نا، یا نہیں ہے یا ہے، وہ اس کا اقرار نہ کرے، آج تک نہ کرے، آج تک جواب نہ دے، تو پھر میں کس طرف دیکھوں؟ اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف قربانی نہیں دے گا۔ نواز شریف نے ریاست کے لیے، قوم کے لیے بہت قربانیاں دی، مگر اس کے قربانیوں کا صلہ جو قوم کو ملنا چاہیے تھا، جو ریاست کو ملنا چاہیے تھا، اس کی قربانیوں کو ضائع کیا گیا۔ آج وقت ہے کہ جو اقبالی جرم کر رہے ہیں، جو کردار 2017 کے تھے، ان کے اقبالی جرم کرنے سے ریاست کا، قوم کا جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اس کا مداوع یا پاکستان نے آگے چلنا ہے جو کہ انشاءاللہ چلے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان خاص طور پر 5 کرداروں نے جو 2017 میں کردار ادا کیا، ان کی جیبوں سے اگر پیسہ نکال کے پاکستان کے خزانے میں رکھ دیا جائے تو مالیاتی اداروں سے نئے کڑی شرائط پر ایگریمنٹ کی ضرورت پیش نہ آئے اس قوم کو۔ جتنی کرپشن، جتنا لوٹا ہے 2017 سے پچھلے 2022 کے 23 نومبر تک جو کچھ لوٹ لیا، جس نے لوٹ لیا،
وہی پیریڈ جو ہم تو حساب دیتے ہیں نا، ہم سے پھر حساب لینا لے لیں، مگر خدا کے لیے یہ جو 5 کردار ہیں جنہوں نے ریاست کو اخلاقی طور پہ، ریاست کو سفارتی طور پہ، ریاست کو معاشی طور پہ، ریاست کو مالی طور پہ جتنا نقصان پہنچایا ہے، اگر ان کی جیبوں سے وہ نکال لیا جائے تو پاکستان کو اس بھنور سے، معاشی بھنور سے نکالا جا سکتا ہے۔ اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں بات کلیئر ہے کہ نواز شریف کو بار بار احتساب کی چکی سے، بار بار میڈیا ٹرائل، بار بار عدالتی ٹرائل، بار بار طاقتور حلقوں کا جو احتساب ہے یا ان کی جو پسند ناپسند کی بنیاد پہ خواہشات ہوتی ہیں وہ گزارا گیا، مگر جو عمران خان کو پولیٹیکل ادارہ اگر 23 نومبر کے بعد 2022 اگر سہولت نہیں تو جسٹس شوکت صدیقی کے بقول دوسرے 2 اداروں پہ، دوسرے 2 جو ذکر کیا کرتے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا کہ کیا آج بھی اس شخص کو سیاسی طور پہ مقبول رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پاکستانی قوم کی یا پاکستان کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ کس کی ضرورت ہے؟ اور کیوں نہیں نواز شریف، اور یہ کافی نہیں ہوگا کہ نواز شریف کو صرف بے گناہ کر کے پاکستان لے آیا جائے، نہیں، نواز شریف کو جن جن کرداروں نے بدنام کیا، ریاست کو بدنام کیا، قوم کو نقصان دیا، ریاست کو نقصان دیا، ان کو عبرت کا نشان بنا کر نواز شریف کو لانا ہوگا، ان کو عبرت کا نشان بنا کے قوم کو بتانا ہوگا کہ یہ قوم کا محسن ہے، ہم سے غلطی ہوئی، یہ بتانا ہوگا کہ قوم کو کہ اس شخص کے، اس قومی ہیرو سے، جو ایٹمی قوت بنانے والا، جو معیشت کو سنبھالا دینے والا، جو سی پیپ کا تحفہ پاکستان میں لانے والا نواز شریف، جس کو ہم نے اپنی خواہش پر نقصان دیا، ڈاکو کہا، غدار کہا، مودی کا یار کہا، یہ ساری باتیں واپس لے کر معافی مانگ کر نواز شریف کو پاکستان لانا ہوگا تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے۔ تو میں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیا بیانیہ نہیں، ہم بتائیں گے کہ ہم قومی مفاد میں یہ خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں، مگر قومی مفاد میں اب یہ ہے کہ اب خاموش نہ رہا جائے، بلکہ سارے کے سارے حقائق، سارے کے سارے کردار جو ہیں وہ قوم کے سامنے بے نقاب کر دیے جائیں، اور پاکستان کی قوم اور ریاست کے یہ مفاد میں ہے اب کہ سارے کا سارا سچ جو ہے، جو کہا کرتے تھے کہ قومی مفاد میں کچھ چیزیں نہیں بتانی چاہیے، مگر کیونکہ اتنا گند ڈال دیا اس عمران خان نے، اب سارے حقائق سامنے لا کر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ اور یہ 2 صوبوں کے الیکشن، نواز شریف جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا، جس دن شیڈول اناؤنس ہوگا دونوں صوبوں کا، نواز شریف واپسی کا اسی دن تاریخ بھی دیں گے، اور جو مریم نواز 28 تاریخ کو پاکستان بطور چیف ایگزیکٹو کے، بطور چیف آرگنائزر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ آ رہی ہیں، ہم ابتدا کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو، جہاں سے ہم نے خاموشی اختیار کی تھی قومی مفاد میں، مگر قومی مفاد میں خاموشی نہیں ثابت ہوئی۔ اب ہم سارے کا سارا سبق جو قوم کو سنانا ہے وہ سنانا شروع کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کے اوپر جا رہے ہیں، نو لیگ ریٹرنز کے نام سے، اور یہ
بتائیں کہ یہ جرت آپ نے پہلے کیوں نہیں کی؟ 8 مہینے پہلے آپ لوگوں نے کوئی جرت نہیں کی, زبان بندی رہی, اب آپ لوگوں کو دوبارہ وہ چلے گئے ہیں تو کیسز معاف ہو گئے ہیں, کیسز سے نکل گئے, آپ لوگ دوبارہ جرت بنا رہے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اچھا بنا رہے ہیں. دیکھیں, آپ کی سوچ ہو سکتی ہے مگر ہمارے کیس تو معاف نہیں ہوئے, اور نہ ہم نے معافی مانگنے کا یا نہ معافی لینے کا تصور ہے ہمارے میں. ہمارے تو کیس اسی طرح ہیں, ہماری تو سزائیں اسی طرح ہیں, اور ہم یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جو میں نے کہا کہ 7-8 ماہ اگر ہم نے خاموشی اختیار کی تو بے قرار ہو کے انہوں نے زبان کھولی. جو نورا کشتی آپس میں کر رہے تھے, جب ان کے مفادات ٹکرائے تو انہوں نے وہ زبان کھولی, اور جن کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کھولی, یہ بھی نورا کشتی ہے. جنرل وفاقی وزیر جاوید لطیف ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اب قربانی نہیں دے گا. نواز شریف نے بہت قربانیاں دیں لیکن اس کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کافی نہیں کہ نواز شریف کو بے گناہ قرار دے کر پاکستان بلا لیا جائے, بلکہ معافی مانگنی ہوگی.